افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی تھے 40 سال ہمارے مہمان رہے، اب فیصلہ کر لیا ہے بین الاقوامی اداروں نے بھی اور پاکستان کی حکومت نے بھی کہ یہ چلے جائیں، اور کچھ گئے ہیں اور باقی جا بھی رہے ہیں کہ ہم درخواست کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ ان لوگوں کو زخمی کر کے مت بھیجو۔ تم ان کو یہ طعنہ دیتے ہو کہ ہم تمہارے محسن ہیں، 40 سال تک تمہارے ملک میں رہے، تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارے ایئرپورٹوں سے امریکہ اور نیٹو کے بمبار جا کے ان پر بمباریاں کرتے تھے، خاران کے شمسی ایئرپورٹ سے جاتے تھے، چوری چپے کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے جاتے تھے۔ یہ احسان بھی یاد دلاؤ لوگوں کو، افغانیوں کو، بڑی بے شرمی سے احسان یاد دلاتے ہو۔ افغانستان سے اچھے لوگ بھی آئے تھے، برے لوگ بھی آئے تھے، تم نے اچھوں کو کوئی اہمیت نہیں، ان کے برے لوگ ہم سے زیادہ تمہارے تھانے میں آتے جاتے تھے اور تمہارے ایجنٹ تھے، تم اور وہ مل کے حرام خوریاں کرتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ سارے آپ بھول گئے۔ آج جو ہے پھر گلہ کرتے ہو جی افغانستان ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ افغانستان چلنے کے لیے تیار ہے، ذرا تم اپنے ابا امریکہ سے ذرا وہاں سے اجازت لے لو، اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ افغانستان آپ کے ساتھ چلے گا۔ افغانستانی ہمارے بھائی ہے، خون کے شریک ہے، ہمارے پشتو بولتے ہیں ہماری طرح، وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہے۔ تم نے امریکہ کے ساتھ یاری کی، تم نے نیٹو کے ساتھ یاری کی ہے، اور پھر افغانیوں سے گلہ کرتے ہو۔ افغانی برے نہیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ نے آج جمعیت کے ضلعی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں بلوچستان جمعیت کے زیر اہتمام 2 بڑے اجتماعات کا اعلان کیا گیا۔ ایک قلعہ سیف اللہ میں اجتماع ہوگا مفتی محمود کانفرنس کے نام سے۔ 14 اکتوبر حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی وفات کا دن ہے، یوم وصال ہے، اس مناسبت سے اس کا نام مفتی محمود کانفرنس رکھا گیا ہے۔ ایک اور اجتماع بھی ہوگا، وہ خزدار میں ہوگا۔ تو کوئٹہ سمیت پشتون بیلٹ میں ہم سارے یکجا ہوں گے، گھروں سے نکلیں گے اور وہاں ایک پرزور مظاہرہ اور اجتماع کریں گے، جس میں بلوچستان کے مسائل کے بارے میں بات ہوگی۔ مفتی محمود صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور بلوچستان کے مسائل پر بات ہوگی، جن کا تذکرہ ہم نے ابھی پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے کیا اور تحریری طور پر بھی آپ کے حوالے کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ہم نے بلوچستان اور خصوصاً اپنے کوئٹہ کے مسائل کا ذکر کیا۔ کوئٹہ اس وقت بدامنی کے زد میں ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کسی فلاسفر نے اپنے بادشاہ کو کہا تھا کہ چاروں طرف جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ لڑائی کے لیے طریقہ کار یہ اپنائیں کہ اطراف سے سینٹر پہ پہلے نہ جائیں، اطراف سے حملے کرتے 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 لوگوں کو مرعوب کرنے کے بعد پھر مرکز پر پہنچ جائیں، دارالحکومت پر۔ تو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، جو تخریب کاریاں ہو رہی ہیں، جو بدامنی ہے اس وقت، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اب ہمارے سر پہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک محلے میں، ایک علاقے میں وبائی بیماری پھیل گئی تھی، روزانہ جنازے آتے تھے اور مولوی صاحب ان کے جنازے پڑھتا تھا۔ ایک دن مورا فوت ہو گئی، مولوی صاحب کی بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، تو اس نے کہا مر گئی وہ سخلو لگولا کہ موت نے ابھی اپنے پنجے گاڑ دیے۔ تو اب پنجے گاڑ دیے فتنہ فساد نے دارالحکومت پر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف جمعیت نہیں بلکہ شہر کے تمام لوگ جو زبان بولتے ہیں، جس پارٹی سے متعلق ہے، دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی جتنی بھی قوتیں ہیں، وہ یکجا ہو جائیں شہر کو بچانے کے لیے، یکجا ہو جائیں بلوچستان کو بچانے کے لیے، اور اگر اللہ توفیق دے دے یکجا ہو جائیں پاکستان کو بچانے کے لیے، اور اللہ اور دینی جذبہ پیدا کرے تو پھر پورے عالم اسلام کے لیے یکجا ہونا چاہیے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ہمارے عرب بھائی یہاں پٹ رہے ہیں اور ہم صرف یہاں قراردادیں پاس کرتے ہیں ہمارے حکمران۔ تو یہ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں اجتماعات کا اعلان ہو، اور یہ ابتدا ہے کام کا۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور کوئٹہ میں بطور خاص کوشش یہ ہوگی کہ ہم منظم ہو کر
ان مسائل کا تدارک کریں، جس میں بدامنی ہے، جس میں مہنگائی ہے، جس میں شہر لاوارث ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، منشیات فروخت ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں تباہ ہو رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں کالج یونیورسٹی کے بچے جو ہے برباد ہو رہے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی کا یہ عالم ہے۔ رپورٹیں آتی ہیں کہ رات کو جناح روڈ اور کنداری بازار اور فلان روڈوں پر بے حیائی ہوتی ہے۔ حکومت کہاں ہے؟ اگر ہم قدم اٹھائیں مولوی صاحبان تو ہمیں کہا جائے گا کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ خود اس کو سنبھالیں، اور اگر وہ نہیں سنبھال سکتے تو اعتراف کر لیں کہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ پھر تو ہمارے ساتھی تیار ہیں قربانی کے لیے، ہم نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ اس سے پہلے مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں وہ امیر تھا، میں جنرل سیکرٹری تھا، مولانا کا صاحبزادہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، مولانا شہید احمد صاحب کون دے وہ بیٹھے ہیں، مولانا کا بیٹا صاحبزادہ جانشین بیٹھا۔ ہم اس وقت بازار کو سنبھالے ہوئے تھے، چور اور ڈاکو کی جرت نہیں تھی کہ کوئٹہ شہر میں قدم رکھے۔ اب ہم باہر نکلیں گے تو میر بگٹی صاحب کے ٹانگیں کانپ جائیں گی کہ جی یہ تو میری حکومت پر قبضہ کر رہے ہیں لوگ، تو یا کرو خود حکومت یا ہمیں کرنے دو، دیکھو ہم آپ کے شہر خالی کر کے دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے بدماشوں سے۔ تو یہ مقاصد ہے، شروع آج سے ہوا، انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھے گا۔ اور میڈیا سے میری خصوصی درخواست ہے کہ خدا را ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور جو محنت ہم کر رہے ہیں اجتماعی مفادات کے لیے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے، اس میں آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ۔